بغیر کسی تمہید اور تحقیق کے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کا جو تعارف کروایا ہے معاشرتی اعتبار سے، وہ اس انداز میں کرایا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے بزرگ صوفی تھے، ہمارے بزرگ بہت بڑے شاعر تھے، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کرامت کے ساتھ ہم نے اپنے بزرگوں کا تعارف کروایا اور لوگوں کو بتایا ہم نے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے شکر کا بھی برسایا، اور اس طرح کرامات کے ساتھ آپ کا ایک تعارف ہوتا ہے، بحیثیت ایک شاعر آپ کا تعارف ہوتا ہے۔ لیکن ایک جو ہم نے زیادتی کی اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ یہ کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا تعارف علم، عالم، مفتی، قاضی بطور درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے ہم نے اپنے بزرگوں کا تعارف نہیں کرتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضور گنج شکر یہ بہت بڑے ایک شاعر تھے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ بہت بڑے پکے حافظ قرآن تھے۔ لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ایک ولی تھے، آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں، لیکن لوگوں کو یہ کم ہی پتا ہوگا کہ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس خاندان میں آنکھ کھلی اس خاندان کا تسلسل سے علم کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا۔ آپ کے دادا شاید قاضی شیخ جب تداری فتنہ ختم ہوا آپ سور تشریف لے کے گئے، وہاں کے قاضی کو خبر ہوئی، اس نے سلطان کو یاد دے یہ فرمائش کی کہ بہت بڑے خاندان کے علمی چشم و جلال ہمارے پاس آئے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ آپ کو عہدہ دیا جائے، آپ نے انکار کر دیا، اصرار کر کے آپ کو مغفال کا قاضی مقرر کیا گیا۔ اب جو اس وقت قاضی ہوتا تھا، آج کے دور کے اگر میں بتاؤں تو دارالفتہ کے اندر بیٹھ کے جو ایک مفتی فتویٰ دیتا ہے، اس وقت قاضی کا یہ کام ہوتا تھا کہ لوگوں کے معاشرتی وسائل، ان کے جو جتنے بھی معاملات تھے وہ دین کے مطابق اس پر فتویٰ دیا جاتا تھا، ان کو حل کیا جاتا، یہ اس وقت قاضی کی ڈیوٹی ہوتی۔ تو آپ کے دادا محترم جو ہیں وہ بھی بہت بڑے قاضی اور عالم دین تھے، اس کے بعد آپ کے جو والد محترم تھے وہ بھی بہت بڑے اپنے علاقے کے قاضی تھے اور بہت بڑے مفتی اور عالم دین تھے۔ اسی طرح آپ کی جو والدہ محترمہ ہے مولانا وزیر الدین عباسی بہت بڑے علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، آپ کی والدہ محترمہ ان کی صاحبزادی۔ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ علم کے ساتھ رہا ہے، اور پھر یہ آپ کے خاندان کی ایک روایت تھی کہ آپ نے عربی اور فارسی گرامر جو ہے وہ اپنے والد محترم سے سیکھی، وقت کے قاضی تھے، وقت کے عالم تھے، وقت کے مفتی تھے۔ اسی طرح آپ نے جو ابتدائی دینی تعلیم ہے وہ بھی اپنے گھر سے سیکھی۔ اس کے بعد انہوں نے عقلیہ اور نقلیہ حاصل کرنے کے لیے فقہ، اصول فقہ، علم کلام، علم بلاغت، فلسفہ، منطق، یہ سارے جتنے علوم ہیں یہ سیکھنے کے لیے آپ ملتان کی سرزمین پر تشریف لے کے گئے، اور وہاں پہ مولانا بن حاتم بن ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کا بہت شعبہ تھا، اور آپ کا مشہور و معروف مدرسہ تھا، وہاں پر آپ زیر تعلیم رہے۔ دوران طالب علمی جو ایک مسجد تھی وہاں پہ جا کے آپ مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے آپ اپنا سبق یاد کرتے تھے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کافی کا وہاں سے گزر ہوا، 2 رکعت آپ نے تحیۃ المسجد پڑھے تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی تو آپ قریب آ گئے۔ جب قریب آ کے بیٹھے حضور خواجہ صاحب نے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی اور پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فقہ کی کتاب النافع پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت آپ فقہ کا علم حاصل کر رہے تھے، مدرسے کے اندر زیر تعلیم تھے۔ آپ نے فرمایا خواجہ صاحب نے کہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ نفع دے گی۔ جب خواجہ صاحب واپس تشریف لے کے جانے لگے تو حضور بابا فرید الدین بھی پیچھے چل پڑے۔ آپ نے کہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو آج کے صوفی اور پیروں اور دلی نشینوں کو سمجھنے چاہیے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جا کر خوب دین کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ بے علم ظاہر جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھوں کو مسکرہ کیا جاتا ہے۔ اور پوری 14 صدیوں کے اولیاء اور صوفیاء کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے علم شریعت کو نہ پڑھا ہو اور اس کے بغیر انہوں نے ذوق و تقویٰ اور عبادت و ریاضت شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے علم ظاہر پڑھا، اس کے بعد علم باطن کی طرف توجہ ہوئی۔ اور آپ کے جو داماد اور خلیفہ ہیں مولانا بدر الدین صاحب، یہ بہت بڑے وقت کے عالم تھے، اتنے بے نظیر عالم تھے
اور درویشوں سے بہت دور رہتے تھے. آپ کو چلو مسائل پیش آ گئے جن کا حل جو تھا وہ آپ کے ہم مسلم جو علماء تھے ان سے نہیں نکل رہا تھا. آپ بخارا جو اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا وہاں پہ آپ تشریف لے کے جانے لگے تو راستے کے اندر آپ نے چونکہ رفاقت تشریف میں قیام کیا تو آپ نے جو رفاقات انہوں نے کہا کہ حضور گنج شکر کے پاس اور انہوں نے میں نے ایسے بڑے شیخ اور درویش دیکھے تم جاؤ ان کے پاس میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اصرار کیا آپ حضور گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے علم شریعت کے مسائل رکھے. روحانیت طریقت اور تصوف کے مسائل نہیں علم ظاہر علم شریعت کے مسائل ان کے سامنے رکھے تو حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی اتنی پیچیدہ اس پر گفتگو فرمائی کہ مولانا بدر اسحاق رحمۃ اللہ تعالی نے آپ ان سے متاثر ہو کر اس وقت آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جو میں نے بخارا جا کر حاصل کرنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مجھے یہیں سے مل گیا اور پھر آپ نے بخارا جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا آپ کی علمی وجاہت اور قدر سے متاثر ہو کر اور وہیں پر رہے خدمت کی اور بعد میں پھر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے داماد اور خلیفہ بننے کا آپ کو شرف حاصل ہوا. تو اس انداز کے اندر اگر ہم ان کے علمی قابلیت علمی کارنامے اس انداز میں بھی ان کی سیرت کو پڑھا جائے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی حافظ قرآن بھی تھے عالم دین بھی تھے مفتی بھی تھے قاضی بھی تھے اور درس و تدریس بھی فرمایا کرتے تھے. آپ کے جو مرید اور شاگرد ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے علم کلام کی تمہید ابو شکور صاحب کی کتاب حرفن حرفن حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بیٹھ کے پڑھی ہے اور جب انہوں نے یہ مکمل پڑھی تو اس کے بعد ان کے یہ الفاظ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی حسن عبارت اور تقریر کی لطافت اس درجہ تک انعماد اور اس درجہ تک ہے کہ اگر کوئی شوق اور انعماد کے ساتھ سنتا ہے تو وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسی لذت اور سرور کے اندر اس کو موت واقع ہو. اس حد تک ہے کہ ان کی درس و تدریس کا انداز تھا اور دعوت و تبلیغ جو انہوں نے کی اور انہوں نے جو مختلف سفر کیے وہ اسی کے پیش نظر تھے. اس لیے اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا تعارف اس علمی انداز کے اندر اور علمی کارناموں کے ساتھ بھی ان کو پہنچائیں اور لوگوں تک یہ بتائیں تو وہ صرف ایک اللہ کے ولی صوفی شاعر بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مفتی عالم قاضی اور بہت بڑے فقی حافظ قرآن بھی تھے تاکہ لوگوں یہ جو لوگ ہمارے اوپر یہ آج کل اٹھاتے ہیں اعتراضات اور بزرگوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ابھی دوسرا تیسرا دن تھا اس سے بابا فرید کا میں حالت تیری کے لیے کیا وہاں پہ جائز سوال پڑھ رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب پاپوں کے بیچ میرا رب بس ہے اور دوسرا اس کا انداز یہ تھا کہ پاپوں کی گلیاں جیسے مدینے کی گلیاں. اب ایک میں بات آپ کو بتا دوں جو بزرگوں کے الفاظ تھے نا حالت جسد کے اندر انہوں نے اپنے مرشد کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے کہے تھے وہ ان کی ایک روحانیت اور تصوف کا لیول تھا. آج کا جائز بندہ اٹھ کے اس طرح کی بات کرے گا اور جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر لوگ اعتراض نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے. میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تھا کہ اس کو میں بتا سکوں سمجھا سکوں تو اس نے جناب جیسے میں جا کے بیٹھا میرا اٹھیا دیکھ کر پہلے سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا. انہوں نے کہا کہ میری حاضری ہوگی ہے میں نے سنا دیا انہوں نے سن لیا لہٰذا میں نے آپ کی بات نہیں سنی. اس کو پتا تھا کہ جو میں نے خط ماری ہے اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں. تو اس لیے ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں کا جو علمی ساتھ تھی ان کا جو علمی لٹریچر تھا اور ان کا جو علمی مرتبہ تھا اس کے اوپر لوگ نظریں لگاتے ہیں. جس کو دور کرنا جس کے اوپر پہرا دینا جس کی حفاظت کرنا یہ سب ہم سب کی مجموعی طور پہ ذمہ داری ہے. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے اس میں لٹریچر لکھا گیا ہے وہ صرف اور صرف تصوف روحانیت اور طریقت کے حوالے سے لکھا گیا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو علمی مقام تھا اور جو مرتبہ تھا آپ کی درس و تدریس آپ کی دعوت و تبلیغ جو آپ کی افطار مصروفیات اور 12ویں صدی کے اندر جو آپ نے مفتی کی ذمہ داریاں سر انجام دی اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز یہ قبلہ پیر صاحب آئندہ سال بشرط صحت و زندگی اینڈل کا مطالعہ میرا عنوان جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے کہ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی فقہی آراء کا تجزیات کے مطابق انشاءاللہ آئندہ سال اللہ نے زندگی دی اللہ نے صحت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت اور توفیق دی تو وہ کتاب کی صورت کے اندر آئندہ کانفرنس میں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے.
یہ ذمہ داری سمجھ کر کہ لوگوں کو پتا چلے کہ حضور کے شکر رحمۃ اللہ تعالی کا علمی مقام کتنا بڑا تھا، کتنے بڑے مدرس تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے مفتی تھے اور کتنے بڑے وہ قاضی تھے۔ یہ چیزیں سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ بیجا جو اعتراضات اشکالات جو ہمارے ذہنوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں ان سے ہم نجات پا سکے، ان کا کو بند کر سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے شکر کا خیر نصیب فرمائے اور آپ کی حقیقی تعلیمات کو سمجھ کے اس کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔